السلام علیکم جواد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی بھائی؟ آپ کا ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت ہے، آپ سنائیں۔ بس آپ کی دعائیں ہیں، یہ منظر دیکھیں، یہ خوبصورتی دیکھیں۔ اچھا بہت آج شاندار جگہ پر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ آ تو رہا ہے۔ جگہ تو شاندار ہے ماشاءاللہ سے، تو اس اب کس موضوع پہ؟ یار اتنی شاندار جگہ پر دل تو نہیں چاہ رہا کہ کوئی بورنگ بات ہو۔ بہرحال مجبوری ہے، کیا کریں، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس بحث کے بارے میں، ورنہ اس رومانٹک جگہ پر جہاں پر آپ کو پتہ ہے عہد وفا ڈرامے کا سین بھی غالباً اس جگہ پر ریکارڈ ہوا تھا نا۔ عہد وفا جو ڈرامہ ہمارا تھا، بہت مشہور ڈرامہ گزرا ہے، بڑا پاپولر ہوا تھا، تو یہ وہی شاندار جگہ ہے، مقام ہے، مگر اب کیا کیا جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آج کل کا کچھ زمانہ ہی ایسا ہے، سوشل میڈیا پر ایک بہت گہری بحث چل پڑی ہے دریائے سرن اور وادی بگڑ منگ اور وادی سرن کے عنوان سے جو اوپر درہ ہے، اس میں ایک بحث چل رہی ہے۔ تو اب اس بحث میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فالتو میں ناموں میں الجھ جاتے ہیں، نام کو ان سے قیامت کے دن تک رہیں گے وہی، اور کون سا روز اول سے رکھے ہوئے ہیں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نام ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے پہلے لیکچر میں سے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور اب آئندہ لیکچر میں بھی سے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ سواتھیوں کے پاس کیسے گئے، کس طرح وہ لے کے آئے، یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں سے وہ گئے، بے شک گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گئے، وہ زخمی تھے، ان کی بیوی نے ان کی سیکرٹلی تیمارداری کی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مشہور بات ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہوئے زخموں سے تو وہ یہاں سے گئے، ظاہر ہے خفیہ طور پر گئے، لیکن اس کو اس طرح تعبیر کرنا کہ ڈر کے گئے، ڈر بھاگ گئے، وہ والی بات ذرا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ کے جو قیامت کے دن بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال ایک سیکریسی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، سیکرٹ میں آپ کو سیکریسی رکھنی پڑتی ہے، کوئی بڑا پرپز اچیو کرنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ تو بہرحال وہ یہاں سے گئے، اور وہاں پر جو مولوی عبدالغفور صاحب کی رائے ہے، چٹی گٹی والے، وہ فرماتے ہیں کہ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے سیدھا گئے درہ جو ہے یہ اس کے علاقے میں، شانگلہ کے علاقوں میں، پہاڑوں میں، جہاں پر سواتھی قبیلہ آباد تھا، اور وہاں پر ان کا اس وقت میں سواتھیوں کو جو ایک بڑا تھا سلطان فگل، اس کا نام تھا، فا گاف ہیلام فگل۔ تو فگل کے پاس وہ گئے، اور فگل کو انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ اس طرح میری مدد کریں، اور دیوان راجہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک لیٹر تھا وہ ان کو تھمایا، کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ بھئی میرے ماموں ہیں، وہ آپ کی پاس مدد کریں گے، آپ ان کا لشکر بنا کر نیچے آئیں۔ تو یہ جو مولوی عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کا ایک پراسپیکٹو ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ایک جو دوسرا آسپیکٹ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور بہت زیادہ معروف و مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نکلے، اور انہوں نے آہستہ سے یہ بات ٹھانی کہ سادات کو جو بدلہ انہوں نے حملے کیے ہیں، شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اولیاء اللہ کو، دیوان راجہ پہ اٹیک کیا، جلال بابا پہ اٹیک کیا، شاہ محمد میر حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا، اجتماعی شہادت ان کی۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بدلے کی ٹھانی، اور آپ پہنچے بنیر اپنے چچا زاد میاں مسعود بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ یاد رکھیں میاں مسعود بابا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی گدی نشین تھے، اور آپ تختہ بند شلبانڈی میں مقیم تھے، بنیر میں، یہ دو بڑے مشہور گاؤں ہیں، وہاں پر آپ مقیم تھے، اور آپ مرکزی گدی نشین تصور کیے جاتے تھے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے والد سید عبدالوہاب بابا کے بعد۔ اور سید عبدالوہاب بابا بھی ایک بہت بڑے شخصیت تھے، ان کی بہت بڑی فالوونگ تھی، بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ بڑی بہت زیادہ ان کی کو بڑی ایک چیز سے دیکھا جاتا تھا، کیا کہتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کس سے دیکھا جاتا تھا ان کو۔
تو یہ رسپیکٹفل لوگ، تو یہی تو وجہ تھی نا کہ جیسے جلال بابا پکھلی میں آیا، جلال بابا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ایک پہلا شخص تھا جو کہ پکھلی میں آیا، لیکن باوجود اس کے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر سر آنکھوں پر لیا گیا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ تو وہاں تو ان کی باقاعدہ گدی چل رہی تھی، تو وہاں تو وہ لوگ ان کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی تھا۔ خود جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے 13 بھائی تھے، باقی 12 بھائی تھے، یہ ٹوٹل 13 بھائی تھے، ان میں سے ہر ایک لوگوں کی آنکھ کا تارا تھا، لوگوں کے دل کا تارا تھا، لوگ ان کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اسی طرح میاں مسعود بابا رحمۃ اللہ علیہ 11 بھائی تھے، وہ 11 کے 11 ستارے تھے، لوگ ان کے مطلب ہر ایک ایک لشکر کو ترتیب دے سکتا تھا۔ اور اسی طرح ان کے آگے نیچے ان کے پوتے شوتے بھی اور بیٹے اور پوتے بھی تھے، جواہر بابا بھی پچھلی عمر میں تھے اس وقت جب وہ گئے۔ تو یوں یہ مدد لینے کے لیے مسعود بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اپنے خاندان کے پاس پہنچے، وہاں پر انہوں نے اپنا مدعا، اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ان کے ساتھ لشکر ترتیب دیا، مل کر ان کو لشکر بنوا کے دیا، اور ایک سفارشی لیٹر لکھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو کہ شانگلوں کے پہاڑوں میں رہ رہا ہے، اور وہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، میری ساتھ آپ بھی شانگلہ گئے ہیں، کہ وہاں پر زمین جو ہے وہ بہت مختصر ہے اور وسائل محدود ہیں، وہاں پر کاشتکاری اور اس طرح کے کام بہت محدود طریقے پیمانے پر ہو سکتے ہیں۔ تو وسائل محدود ہیں شانگلہ میں، لوگ غربت ہے، تو وہاں پر ان کا گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہی سوچا کہ کیوں نہ اس قبیلے کو لے کر لشکر بنا کر وہاں پر آباد کر دیا جائے۔ تو یہی سفارشی خط مسعود بابا رحمۃ اللہ علیہ کا لے کر جو ہے وہ ان سواتھی قبائل کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے لشکر ترتیب دیا اور پکھلی پر وارد ہوئے۔ یہاں پر جو ایک بات سلطان فضل کی جو کہ مولوی عبدالغفور چٹی گٹی والوں نے لکھی ہے اپنی کتاب گلزار ارواح میں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جلال بابا وہاں پہنچے تو سلطان فضل کے 2 بیٹے تھے، حسن اور جہانگیر۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہ 2 بیٹے بہت سخت ہیں طبیعت کے، تو میں اگر آپ کے پاس پہنچوں گا تو یہ لوگ آپ کی اولاد کو اور سادات کو ساتھ شاید اس طرح سے اچھے سلوک نہ کریں، تو یہ کہیں خیر زد نہ ہو جائیں یا ان کو بددعا نہ ہو جائے ان کی، اور میں ان کی نسل تباہ نہ ہو جائے۔ تو اس پر جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ کسی بھی سید کی بددعا ان کو نہیں لگے گی۔ تو اس عہد و پیمان کے بعد وہ پھر راضی ہوئے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں، اور لشکر کشی کے لیے راضی ہوئے، اور لشکر پھر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ بہرحال یہ مولوی عبدالغفور صاحب کی ایک بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جو سواتی حضرات ادھر آباد ہوئے ان میں 2 قبیلے بھی موجود ہیں، حسنی اور جہانگیری، اور ظاہر سی بات ہے حسنی سے مراد ہی حسن کی اولاد، اور جہانگیری سے مراد ہی جہانگیر کی اولاد، تو شاید پھر یہ وہی ان 2 بھائیوں کی اولاد ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرم اور فضل فرمائے۔ گزرے ہوئے باتیں، تاریخی روایات ہیں، یہ 100% کوئی اس طرح قرآن کے حرف نہیں ہوتی، اس میں اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے، لیکن پڑھی لکھی جو بات ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، ایک لٹریٹ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنی طریقے سے اپنی طرف سے کسی بات کو جو ہے اس کی کسی کے سر کے اوپر تھوپنے کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس طرح یہ لشکر ترتیب ہوا۔ یہ 2 واقعات ہمارے سامنے یہ 2 روایات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ایک چندہ ہوا، پیسے دیے، اور ان پیسے دے کر جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فی سپاہی پیمنٹ کی، اور وہ پیمنٹ کر کے وہ لشکر لے کر آئے۔ فی سپاہی یعنی کہ اس وقت کے حساب سے 5 روپے یا اس طرح، یہ بھی ایک روایت ہمارے ہاں گردش کرتی رہتی ہے انر سرکلز میں۔ تو بہرحال کچھ اس ترتیب سے، کچھ اس طریقے سے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کو عہد و پیمان کر کے وہ لے کے آئے۔ اور سب سے پہلے جو اس لشکر کا سامنا ہوا ترکوں کے لشکر سے، تو وہ مقام چھانجل کا مقام تھا، کہ جہاں پر ترکوں کی غالباً ایک بہت مضبوط چوکی تھی، ایک قلعہ تھا، جو بھی کچھ تھا، تو وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ان کا سامنا کیا، اور اس سامنا کرنے پر جو ہے یہ ایک کہہ لیجئے کہ آپ ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا، لشکر بار بار لشکر کشی کر رہے تھے۔ تو روایت یہ کہتی ہے
اس بات پہ کو مولوی عبدالغفور صاحب نے بھی بیان کیا ہے، پگڑ منگ والوں نے، اور عام اس میں بھی ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ پھر اس وقت جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے آپ کو پھانسی چڑھایا، کیونکہ مولوی عبدالغفور صاحب اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں جلال بابا اپنے وقت کے قطب تھے اور غیرت الہی کسی قطب کو پھانسی پر نہیں دیکھ سکتی۔ تو ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے سے کیا ہوا کہ وہ قلعہ کی دیواریں ہلی اور گر گئیں، تو جو لشکری تھے وہ اندر لوٹ مار کے لیے کی طرف بھاگ گئے، ان کو کوئی سونا چاندی کی طرف بھاگ گئے، مال و دولت کی طرف بھاگ گئے، اور جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھول گئے۔ تو پاس قریبی ایک بندہ جو کہ شاید بعض کہتے ہیں کہ لشکر کا حصہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ ادھر کوئی چرواہا تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس کی قسمت اچھی تھی، اس کا لگاؤ اچھا تھا، اس نے سونے کے اوپر جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فکر کی، بجائے کہ وہ دوسروں کی طرح لالچ کے لیے کر کے سونے اور چاندی کی طرف بھاگ جاتا، تو اس نے فوراً شور کی کہ آپ لوگوں نے جلال بابا کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیا، تو وہ بھاگا اور بھاگ کر اس نے وہ رسی کاٹی، اور جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دعا اور جاگیر سے نوازا، اور بعد میں وہ بہت بڑا صاحب جاگیر ہوا۔ تو یہ ایک روایت ہے، روایت درست بھی